أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. موقع بعض اور تقریر کرنے افسوس اور رنج کا موقع ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر چیز بتائی اور ہمارے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جامع علوم اور جامع صفات بنا کر کے بھیجا تھا، اور آپ نے کوئی چیز دنیا کے پیدا ہونے سے لے کے اور دنیا کے خاتمے تک کی ایسی نہیں ہے کہ جس کا راستہ، جس کا طریقہ آپ نے بتایا نہ سکھایا۔ 1,44,000 نبی آئے، لیکن ان میں ایسا نبی کوئی نہیں آیا کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ ان کو ایک بڑی اولاد تھی کہ مجھے اولین اور آخرین کے تمام علوم دیے گئے۔ آج دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، ان سب کے نشانات، ان سب کے علامات اسلام نے بتائی، قرآن میں موجود ہیں، حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ ایسی خوشی اور غمی کے بھی طریقے بتائے گئے۔ عید کا دن ہمارے یہاں سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے، جو تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انسان جب خوش ہوتا ہے تو خوشی میں اچھلتا ہے، کودتا ہے، ہاتھ بلند کرتا ہے۔ ہماری خوشی بھی عبادت ہے اور غمی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ ہمیں دیا۔ عید آئی، خوشی کیسے منائیں؟ 2 رکعت نماز پڑھ کر خوشی منائیں، مگر وہ نماز کیسی عجیب غریب ہے، خوشیوں والی، کہ جس کے اندر انسان کو 6 مرتبہ ہاتھ بلند کرنا۔ خوشی میں ہاتھ انسان بلند کرتا ہے، خوشی میں ہاتھ بلند کرتا ہے اور اپنی مرضی سے پتہ نہیں کیا کہتا ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ یہاں اللہ کا نام بلند کرو، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو اللہ اکبر۔ اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں، اس کی بڑائی کا اقرار کرو، یہی تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ جہاں خوشیوں کے لیے بتایا، وہاں غم بنانے کے لیے بتایا۔ غم آئے تو صبر کرو۔ کیسے صبر کرو؟ اس کا بھی طریقہ بتایا۔ ایک تو رونا جانا، بال نوچنا، سینہ کو بھی کرنا، اس کو لوگ کہتے ہیں غم ہے، لیکن ایک غم اولاد کا غم آقا رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہوا۔ حضرت ماریہ قبطیہ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ آپ کی گود میں ہے، آپ نے گود میں لے رکھا ہے اور آنسو آپ کے ٹپ رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی ہنسے ہو رہے ہیں، فرمایا کہ یہ شکایت کے آنسو نہیں ہے، یہ رحم کے آنسو ہے، یہ رحم کے آنسو ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی دیہات سے آئے، کسی گاؤں کے رہنے والے تھے،
وہ آ کر کے بیٹھے، اتنے میں حسن حسین آ گئے. آپ نے ایک کو دائیں ران پر بٹھایا، ایک کو بائیں ران پر بٹھایا اور دونوں کا منہ چھوا. وہ صحابی دیکھ کر کے حیرت کرنے لگے، اللہ کے نبی یہ تو آپ کے نواسے ہیں، آپ کے تو اپنی اولاد ہیں، میرے تو 12 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک ایک کا منہ نہیں چھوا، آپ ان کا منہ چھو رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا کسی کا دل اللہ اگر سخت کر دے تو محمد کے پاس کوئی مشین ایسی نہیں جس پر دل درد کر دے. یہ سختی دل کی ہے تمہاری، سنگ دل تجھ پر محبت کا اثر ہو کیوں کر، دل میں احساس ہوا کرتا ہے پتھر میں نہیں. جس کا دل پتھر ہو وہ دل نہیں، دل تو وہی ہے جس میں دینت ہو، نرمی ہو، پیار ہو، محبت ہو. تو سرکار نے جب اپنی گود میں لیا حضرت ابراہیم کو اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آنسو فرمایا کہ رحمت کے آنسو ہے، شکایت کے آنسو نہیں ہے، یہ رحمت کے آنسو ہے. اور ہم ہر اس بات پر راضی ہیں جس چیز پر اللہ ہے، ہم اس سے دل ہم اقرار کرتے ہیں. ہم اپنی زبان سے شکوہ نہیں کر رہے ہیں. دل ہے انسان کا، اس میں محبت ہے، اور محبت کا ہونا یہ دل کی نرمی کی بات ہے. اللہ سے محبت، رسول سے محبت، یہ محبت ہے، اور اسی طرح اولاد سے محبت. لیکن ہر محبت کی ادائیگی، اس کا تعلق بالکل الگ الگ ہے. اولاد سے محبت کا طریقہ کچھ اور ہے، ماں سے کچھ اور ہے، بیوی سے کچھ اور ہے، ہر ایک کا طریقہ ہے. یاد آتی ہے، یقیناً آتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ سے کھو جائے، اپنے آپ کو اختیار میں رکھے اور خدا کی رضا میں راضی رہے. اسی چیز کا نام ایمان ہے کہ ہم ہر اس سلامتی کو اختیار کریں، اس چیز کو اختیار کریں جو اللہ کے حکم کے منافی نہ ہو. رونا کوئی بری بات نہیں، لیکن بین کرنا، زبان سے سیدھا خوبی کرنا، بالوں کا نوچنا، پریشانی کا زیادہ ہونا، یہ اچھی بات ہے. انسان کو اللہ کی رضا میں راضی رہے، جو چاہیں. ہم ان کے مخلوق ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رب ہیں. جب وہ رب ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے اپنی اطاعت چاہتا ہے، اور جو باپ کہے، جو من چاہے، اولاد سے وہی مطالبہ ہے، اور اولاد کو چاہیے کہ ہر اس مطالبے کو پورا کرے جو اس کے باپ کا ہو. تو باپ تو بھی تو خدا کی مخلوق ہے، اور جو اولاد ہے وہ بھی خدا کی مخلوق ہے. تو اصل حکم تو خدا ہی کا ہوگا. خدا جو حکم دے رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بہت ساری باتیں ایسی جسے انسان اپنے لیے بھلائی سمجھتا ہے لیکن اس کے لیے وہ بھلائی نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جن کو برا سمجھتا ہے وہ اس کے لیے بری نہیں ہوتی. اللہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے. جو اچھی چیز ہے وہ بتا دی گئی، جو بری چیز ہے وہ بتا دی گئی. نیکی کا راستہ بتا دیا گیا، برائی کا راستہ بتا دیا گیا. جنت کا راستہ یہ ہے، دوزخ کا راستہ یہ ہے. بھلائی کا راستہ یہ ہے، برائی کا راستہ یہ ہے. ہر چیز بتا دی گئی. اسی طرح سے غم منانے کا بھی طریقہ بتایا گیا کہ کیسے غم منائیں. خوشی کو منائیں تو کس طرح منائیں. خوشی کا بھی ایک طریقہ ہے، غم کا بھی ایک طریقہ ہے. حضرت ہارون رشید کے بیٹے کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا اور ان کو معلوم ہوا تو قبر پہ گئے اور جا کر یہ کہا کہ بیٹے، جس نے تیری جان لی ہے، اگر وہ مجھ سے تیرے بدلے میں 10 لاکھ جانیں مانگے تو میں 10 لاکھ جانیں دے سکتا ہوں. اور اگر تیرے برابر اور 100 گنا اور 1000 گنا سونا مانگے، ہیرے اور جواہرات مانگے، میں تجھے دے سکتا ہوں.
میں اسے دے سکتا ہوں جس نے تیری جان لی ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ نہ میرے ہیرے جواہرات کا محتاج ہے نہ میری جانوں کا محتاج ہے، اس کو تیری ضرورت تھی، اس نے تو کے لیے اور مجھے اس بات پر کڑی ہوں اب میری دن ملاقات قیامت کی بات تھے، انہوں نے بھی غم منایا، سب کو غم ہوتا ہے، لیکن بیان کرنا اور اس پر جم جانا، اس سے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی کی موت ہوتی ہے، یہ موت اصل میں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو جو پیدا کیا یہ بھی ابتلا ہے ہمارے لیے، امتحان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی یہ بھی امتحان ہے، بھوک یہ بھی امتحان ہے، اور اولاد یہ بھی امتحان ہے، اولاد کا ہونا یہ بھی امتحان ہے اور نہ ہونا یہ بھی امتحان ہے۔ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکی ملا جلا کاروبار دیتا ہے، وہ اس کے دینے کی بات ہے، لیکن یہ سب امتحان ہے، یہ امانت ہے اللہ کی، مال ہے وہ بھی امانت ہے، اولاد ہے وہ بھی امانت ہے۔ اللہ زندگی دیتا ہے تو خدا کا شکر کرنا چاہیے، موت دیتا ہے تو اس خدا کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی چیز ہے۔ انسان کو غم ہوتا ہے، یقین غم ہوتا ہے، نبی کو بھی غم ہوا، لیکن نبی نے غم کیسے منایا، کس طرح منایا؟ آپ سے باہر نہیں ہوئے، یا نبی آپ سے باہر ہوئے، نہ ہمیں حکم دیا گیا کہ تم آپ سے باہر ہو جاؤ۔ خدا کو جو چیز ممکن ہے وہ تو بہرحال ہونی ہے، اور سب دنیا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بزرگ کے کہ اگر ہمارے رونے سے کوئی تمہاری اولاد واپس آ سکتی ہے تو ہم تو 50,000 انسانوں کو اکٹھا کریں، انہیں سب سے کیا تو ہو، اتنے آنسو بہاؤ کہ دریا بہنے لگے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے دے دی ہے وہ واپس نہیں آئے گی، جو چیز اللہ جو جان اللہ نے دی واپس نہیں آئے گی، جو جان واپس نہیں آ سکتی اس کا کوئی طریقہ کوئی اچھا ہمارے پاس نہیں ہے، تو کس طرح تمہارا بیٹا ہے؟ ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات اس طرح کے ملتے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس اطلاع آئی کہ تمہارے بیٹا پیدا ہوا ہے، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ کچھ دنوں کے بعد خبر دی گئی کہ صاحب آپ کی جو بیٹا ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا، کہا الحمدللہ۔ عجیب بات کے ساتھ پیدا ہونے کی اطلاع دی تو الحمدللہ، مرنے کی اطلاع دی تو الحمدللہ، کہا یہی تو کہنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں امین سمجھا تھا، پھر امانت دی تھی، ہمیں امین سمجھا تھا، خدا نے ہم پر بھروسہ کیا تھا کہ خائن نہیں ہے، خیانت نہیں کریں گے، تو ہمیں امانت دی تھی، اور بغیر خیانت کے اللہ نے ہم سے وہ امانت واپس لے لی کہ ہم خیانت سے ہی بچ گئے، اور اللہ نے اپنی دی ہوئی امانت واپس لے لی۔ ہم نے کہا اللہ کے اس میں بھی شکر ہے، بس امانت دینے کا شکر کہ اللہ نے تمہیں ہمیں امین سمجھا، اور بغیر اس کے خیانت ہوتی ہم سے، اس سے پہلے تمہیں